السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسما شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر پوائنٹ میڈیا۔ ناظرین، آج یہاں پر جس جگہ پر میں موجود ہوں، آج یہاں ہال میں ایک دستار بندی کی جو ہے ایک صنعت کی تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ یہ تقریب جو ہے جامعہ فیضان غازیان کے مفتی عمر فاروق صاحب کے بارے میں چار دیواری سے ایک کمرے سے انہوں نے یہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تھا اور یہ بڑھتے آج ایک عالی شان بلڈنگ تک پہنچ گیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے ہی طلباء، کتنے ہی طالبات یہاں سے اسناد حاصل جو کہ میں نے کسی اور ادارے میں نہیں دیکھی۔ بہت خوبصورت دستار بندی اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی ادارے سے کوئی سند لیتے ہوئے اور دستار بندی لیتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ایک چار دیواری سے شروع ہوا تھا، آج میں مبارکباد دینا چاہوں گی مفتی عمر فاروق صاحب کو کہ آج وہ عالی شان اور پاکستان کے دور دراز علاقوں تک ان کا یہ تدریس کا عمل پھیل چکا ہے۔ سولر پینل سسٹم ہے، ان کی کلاسز ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں اور بہت زبردست ماحول ہے۔ ان کے ٹیچرز جو ہے اعلیٰ جو ہے کوالیفائڈ ہیں، ماسٹرز ڈگری کے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی طلباء اور طالبات یہاں سے آتے ہیں تو بہترین نہ صرف سند حاصل کرتے ہیں بلکہ یہاں پر ان کو وظیفہ بھی ملتا ہے، یہاں پہ ان کو نوکریاں بھی ملتی ہیں۔ تو میں تو کہوں گی فیضان غازیان جو چار دیواری سے شروع ہوا تھا آج کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ قاری جناب محمد غلام نبی صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ اب میں نعت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جامعہ فیضان غازیان کے بہت ہی پیارے الفاظ، بہت ہی کمال کے تعلیمانی، انتہائی خوبصورت آواز کے حامل جناب حضرت علامہ مولانا محمد شوکت قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ رائز پر تشریف لائیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاق کے عشق کو جلا بخشیں۔ جناب شوکت قادری صاحب۔ اور انہوں نے اپنا آپ تبدیل کر لیا تھا، لیکن جب یہاں باری آئی بر صغیر میں علماء کی تو علماء نے کیا کردار پیش کیا؟ 300 علماء ایک دن میں پھانسی پہ جھڑے، لیکن کسی بھی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی اور یہاں سے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی۔ آج سب فنا ہو گئے، لیکن مولانا کفایت اللہ کافی کی نعت آج بھی اسٹیج کے
اوپر پڑھی جا رہی ہے. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے اپنے کردار ادا کر. میں آج صرف علماء سے بات کر رہا ہوں. یہ تو مخاطبین جو ہمارے ہیں نا, اور علماء کو اقبال کی زبان میں آپ نے پڑھا اور آپ نے دل جمی سے پڑھا. ماشاءاللہ آج آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے دین کے لیے محنت کی. بابا جی فرماتے تھے کہ جس دن حافظ قرآن سناتا ہے نا, میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو نور کی لاٹیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو آج ماشاءاللہ علماء نے دین پڑھا ہے, ان کے چہروں سے نور بکھر رہا ہے. لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ منزلیں طے کیا, آپ نے کتابیں ساتھ میں رکھنی ہے, بغل میں رکھنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کتاب ساتھ ہو. لیکن جب کوئی بات کرے, بابا جی جب پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے نا تو وہاں لاہور کا بڑا ایس پی, اب تو وہ ریٹائرڈ ہو گیا, ایس پی سامنے آیا. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی بڑی تقریریں سنی ہیں, آپ بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے وہ ویڈیو کے ذریعے سنی ہے, اب لائیو سن کر. ہاں تگڑا دیکھ کے دین کی بات بدلنی نہیں ہے, بلکہ اسے کہنا ہے تو نے شاید وہ کوئی ڈھیلی ڈھالی بات سنی ہو, اب میرے سے لائیو سن, میں تجھے بتاتا ہوں دین کیا ہے. ہاں بالکل. اور دین کا مزاج ہے ہی ایسے سامنے ہو کر بات کرنے والا, جھک کر بات کرنے والا دین کا مزاج ہے ہی نہیں. اور اگر جھک کر بات کرے تو کیا آپ کو لگتا ہے فیض آباد میں وہ 7C اور 7B کی شکیں بحال کر دیتے؟ آپ کو لگتا ہے اگر وزیر آباد کے مقام تک عاشقان رسول نہ جاتے تو یہ سارا کچھ اس طرح نظام چلنے دیتے؟ اگر جھک کر بات کی جاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ مساجد کے سپیکر بحال ہو جاتے؟ بابا جی نے کہا تھا جھلیو گل مسجدوں کے سپیکراں تک نہیں رہنی, گل تہاڈے گھراں تک آ جانی. یہ جو تنقید کرتے ہیں نا جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, میں ان کو کہتا ہوں کہ وقت بتائے گا, مستقبل بتائے گا کہ تم ان کے شکر گزار ہوگے, تمہاری اولادیں ان کی وجہ سے کلمے پر قائم رہے گی. بس میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گا الحمدللہ رب العالمین, اور یہ صدقہ ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ ساری محنت کے ثمرات ہیں میرے اساتذہ کرام کے, کہ میرے بچپن سے لے کر اب تک جتنے بھی میرے اساتذہ کرام نے میری تعلیم و تربیت کی ہے. اور پھر یہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام معاونین کا, محبین کا, متوسلین کا, کہ جنہوں نے جامعہ فیضان غازیان کے لیے اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا وقت, اپنے قیمتی مشورے عطا فرمائے. اور اسی طرح پھر میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. ان کے ساتھ اراکین شورا تحریک لبیک پاکستان تشریف لائی. ان کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے چاروں صوبوں سے علماء کرام, مفتیان کرام ماشاءاللہ, کہ جن شخصیات کو ہم نے مدعو کیا, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے ایک طویل وقت ہمیں اسٹیج پر عطا فرمایا, ہماری سرپرستی فرمائی. اور پھر مبارکباد میں پیش کرنا چاہوں گا آج بالخصوص ان تمام طلباء اور طالبات کو کہ جنہوں نے جامعہ فیضان غازیان اکیڈمی میں ایڈمیشن لے کر نہ صرف 1 آدھ 2 درجے بلکہ اول دن سے لے کر آخر دن تک اپنی تعلیم و تربیت کو کنٹینیو رکھا, اور بحمداللہ تعالیٰ اپنی تعلیم کو مکمل کیا. اور آج اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ آج دستار فضیلت ان کو سروں پر جو ہے سجائی گئی. آج ہماری بہنیں, ان کے سروں پر ردا پوشی کا سلسلہ ہوا ماشاءاللہ, اور یہ سارا سما بہت خوشائن ہے, بہت خوبصورت ہے. اور اس پر میں اپنے رب کا زندگی کے آخری سانس تک ہم اس کے لیے کوشاں رہیں گے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ طلباء اور طالبات نے فراغت پالی تو اب ہم ان سے لا تعلق ہو گئے, بلکہ زندگی کا سفر تو اب شروع ہوا ہے. وہ جو وفاداریاں کہتے تھے اس کا بھی امتحان اب شروع ہوا ہے. وہ جو عملی طور پر, پریکٹیکل طور پر میدان عمل میں اتر کر کے دین اسلام کی سربلندی کا کام کرنا ہے, یہ جو دستار ہے یہ فقط ایک کپڑے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج جن ہمارے علماء کرام نے ان کے سروں پر یہ دستار سجائی ہے, اب عمر بھر انہیں اس دستار کا حق ادا کرنے کا جو ہے وقت آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب انشاءاللہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں انشاءاللہ بالخصوص دین اسلام کے جتنے شعبہ جات ہیں اس کی سربلندی کے لیے وقت کے جو تقاضے ہوں گے اس کے مطابق ہم قدم اٹھائیں گے. جیسے ابھی حلال فوڈ سے متعلق ہمارا کورس ہونے جا رہا ہے, اسلامک بینکنگ سے متعلق ہونے جا رہا ہے, اسی طریقے سے مختلف شارٹ کورسز ہمارے یہاں ہوتے ہیں,
اور مختلف شعبہ جات میں، اور پھر اسکولنگ سسٹم جو بہت منظم طریقے سے کہ قرآن و سنت کے مطابق ماشاءاللہ کہ اسکولنگ سسٹم ہو. کون سا ایسا پاکستانی ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہو اور اپنے نبی سے محبت کرتا ہو اور وہ ایسی تعلیم نہ چاہتا ہو کہ مجھے اسکولنگ سسٹم میں بھی تعلیم ایسی ملے میرے بیٹے کو اور میری بیٹی کو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. تو یہ سارا کچھ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انشاءاللہ ہم پے در پہ بتدریج کرتے آ رہے ہیں، کریں گے، اور اس کے لیے پورا آپ سے آخری سوال یہ ہے محترم، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آج تقریباً 7 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارے ہیں. میرے چہرے پر آپ نے پورے پروگرام میں کوئی ایسا احساس کمتری والا کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ ہمارا ضمیر بہت مطمئن ہے، ہم بہت خوش ہیں. ہماری لائف بہت زبردست ہے. ہم رات کو جب اپنے بستر پر آرام کے لیے جاتے ہیں ہم اپنے رب کا اس وقت شکر ادا کر رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ دین اسلام سے وابستگی اور دین کے کام کرنے کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے حبیب مکرم کے صدقے ہمیں عطا فرمائی، اور پھر وہ ہمت وہ حوصلہ بھی عطا فرمایا. ہم اس پر خوش ہیں. مدارس دینیہ میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ یا اس سے فارغ التحصیل ہونے والا اسٹوڈنٹ ہو وہ حقیقی کہ ایک اس کے دل میں بزدلی نہ ہو، دوسری مال کی تمنا نہ ہو. یہ زندگی کے کسی بھی محاذ پر یہ مار نہیں کھا سکتا، یہ کمزور نہیں ہو سکتا، یہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا. یہ تو سوال بڑا کیا جاتا ہے ہم لوگوں سے کہ یہ مال کہاں سے اور پیسہ کہاں سے. اس کا تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نمبر 1. دوسرا، اب آپ جتنے بھی یہاں پر ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، حاضر ہیں، یہ سما دیکھ کر کہ آپ کا ضمیر نہیں چاہے گا کہ ہم اس عظیم الشان مدرسے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارا مال پیسہ جو ہے بجائے ادھر ادھر خرچ ہو بیجا خرچ ہو، ہمارا پیسہ مقصد کے لیے خرچ ہو. وہ مقصد کیا ہے؟ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جس مسلمان کا ضمیر زندہ ہے نا وہ اپنا مال پیسہ جو ہے نا پیچھے خرچ کرتا ہے. ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور اداروں کی جہاں تک بات آئی زبان پر، مساجد اور مدارس دینیہ اہل سنت و جماعت جو ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے مراکز ہیں. اور ان مراکز کو میں سننے والے اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے جو ہے، اپنی اولاد کے ذریعے اس کو اسٹرانگ، اس کو مضبوط کرو. تو 4 دیواری کی جب بنیاد رکھی گئی، میں نے زمانہ طالب علم میں جب اپنے استاد صاحب کے پاس ایڈمیشن لیا تھا نا پڑھنے کے لیے، تو الفرقان اسکالرس اکیڈمی میں، تو ادھر میرا ایڈمیشن ہوا تھا. دوسری جانب میں نے BC ڈال دی تھی. تو جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے ذہن میں ایک ہی خمار چلتا تھا دوران تعلیم کہ انشاءاللہ جب فارغ التحصیل ہوں گے اور استاد ہماری جو ذمہ داریاں عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک جاندار اور شاندار ادارہ بنائیں گے. تو وہ 2-4 لاکھ روپے سے ہم نے آغاز کیا. آج 4-5-6 کروڑ روپے اس ادارے کی تعمیر و ترقی پر خرچ ہو چکے ہیں. مزید 4-5 کروڑ روپے اور خرچ ہوں گے اور الحمدللہ چلتے چلتے یہ سفر ہمارا یہاں تک پہنچ گا. 10 لاکھ روپے ہمارے ماہانہ اس وقت خرچ ہیں، لیکن اس کے باوجود حوصلے ہمارے یہاں نہیں حوصلے یہاں پر ہیں اور انشاءاللہ یہ رہیں گے بلند. برانچز کھولنی چاہیے، برانچز کھولیں گے. اور ہمارے اب بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اور ہمارے طلباء طالبات جو ہیں وہ مختلف جامعات میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے الحمدللہ اور مزید اس کو فروغ دیں گے انشاءاللہ.